جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص عامر حق نے 26-27 دسمبر 2021 کی درمیانی شب FM زیتون یوٹیوب چینل پر جماعت احمدیہ مسلمہ کے خلاف 2 گھنٹے تک ایک لائیو پروگرام پیش کیا ہے، اور خاکسار اس پروگرام پر اپنا تجزیہ اور تبصرہ پیش کر رہا ہے، اور اس سلسلہ میں خاکسار کے پروگرام کی یہ 4تھی قسط ہے، اور یہ اس پروگرام کی آخری قسط ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، بعض مخالفین کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کئی ایک دعوے کیے ہیں، اور ان کا اس اعتراض سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے سارے دعوے ایک منصوبہ کے تحت کیے ہیں، اور اس جھوٹے مفروضہ کی بنا پر مخالفین احمدیت یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اپنے دعویٰ کے بارے میں کنفیوز تھے۔ خاکسار اپنے اس پروگرام میں یہ بیان کرنے جا رہا ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو بھی دعویٰ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے، ان دعووں میں کوئی تضاد نہ ہے۔ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے جو کام آپ سے کروایا ہے وہ اپنی حکمت کاملہ سے کروایا ہے۔ ان دعووں کو اسی طرح ہی ہونا چاہیے تھا، مگر اعتراض کرنے والوں کی غرض محض ایک فتنہ برپا کرنے کی ہوتی ہے، نہ کہ معاملات کو سمجھنے کی۔ اعتراض کرنے والوں کے اعتراضات کے ازالہ کے لیے اس معاملہ کو تاریخ کے آئینے میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مأموریت کا پہلا الہام مارچ 1882 میں ہوا۔ آپ اس وقت براہین احمدیہ احساس ہم لکھ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے مأموریت کے اس پہلے الہام کو براہین احمدیہ میں لکھ دیا، مگر آپ علیہ السلام نے اس الہام کو لکھنے کے بعد اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، جبکہ آپ علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کے سپرد ایک اہم ذمہ داری کرنے جا رہا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے اس پہلے الہام کو لکھنے کے علاوہ اس کی تشریح کیوں نہ کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو مأموریت کے پہلے الہام کے جو الفاظ الہام ہوئے تھے، ان الفاظ کے ساتھ کوئی ایسا حکم نہ تھا کہ آپ الگ سے اس کی تشریح بھی کرتے۔ مثلاً کہا گیا تھا، یا احمد و بارک اللہ فیک، اے احمد خدا نے تجھ میں برکت رکھ دی ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان خدا وہ خدا ہے جس نے تجھے قرآن سکھایا ہے۔ یہ الہام عربی زبان کے ایسے ہی 101 کلمات پر مشتمل ہے، اور اس میں اوامر بھی ہیں، نواہی بھی ہیں، اور کئی رنگ کی پیشگوئیاں ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں بیان کیا جا چکا ہے کہ آپ علیہ السلام نے 1880 تا 1884 عیسوی کے عرصہ میں براہین احمدیہ لکھی اور شائع کی۔ ہندوستان بھر کے اہل اللہ اور مشہور علماء نے اس کتاب پر لمبے لمبے تبصرے لکھے۔ ان تبصروں میں آپ علیہ السلام کو مجدد وقت کے نام سے ذکر کیا گیا، اور آپ علیہ السلام سے درخواست کی گئی کہ آپ بیعت لیں، مگر آپ جواب دیتے رہے کہ ایسا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا۔ تاریخ کی اس حقیقت کو انسانی منصوبہ بندی کا نام کسی طرح بھی نہیں دیا جا سکتا۔ مأموریت کے پہلے الہام کے 3 سال بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ مجدد وقت ہونے کا اعلان کریں۔ تب آپ علیہ السلام نے اپنے مجدد ہونے کا اعلان کیا۔ آپ علیہ السلام نے ایک اشتہار اردو اور انگلش زبان میں 20,000 کی تعداد میں شائع کیا، اور دنیا بھر کے مقتدر لیڈروں اور مذہبی رہنماؤں کو رجسٹری کر کے بھجوایا۔ آپ علیہ السلام نے
اس اشتہار کو ایک معجزہ کی شکل میں پیش فرمایا، یہ کہ اگر کسی کو اسلام کی صداقت کا کوئی روشن نشان دیکھنا ہے تو وہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے۔ سامعین و ناظرین کرام، اور پھر معموریت کے پہلے الہام کے بعد 6 سال کا عرصہ گزر رہا تھا، اور مجدد وقت کے اعلان کے بعد 3 سال کا عرصہ بیت رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو سلسلہ بیعت شروع کرنے کا اور جماعت قائم کرنے کا حکم دیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی انسانی منصوبہ بندی سے یہ کر رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے اس قدر انتظار کیوں کیا، جبکہ انسانی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے؟ اگر آپ علیہ السلام کا اپنا کوئی ذاتی منصوبہ تھا تو پھر تو اولین وقت میں آپ علیہ السلام کو اسے عملی جامہ پہنانا چاہیے تھا، جبکہ اس وقت کے حالات یہ تھے کہ ساری مذہبی دنیا، بالخصوص مسلمان اور عیسائی، اپنی اپنی مذہبی کتب کی پیشگوئیوں کی روشنی میں یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ امام آخر الزمان کا ظہور ہوا ہی جاتا ہے، اور اسلام میں اہل اللہ اور ربانی علماء یہ موقف پیش کر رہے تھے کہ 14ویں صدی ہجری کے مجدد ہی امام مہدی اور مسیح موعود ہوں گے۔ بزرگان سلف نے قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں زمانہ امام مہدی و مسیح موعود کی تخصیص کی ہے، یہ کہ ان کے مطابق 13ویں صدی ہجری کے آخر یا 14ویں صدی ہجری کے آغاز تک امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا ظہور ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال 1888 کی پہلی سہ ماہی میں آپ علیہ السلام کو سلسلہ بیعت کا آغاز کرنے کا حکم دیا گیا، اور پھر 1 سال بعد آپ علیہ السلام نے سلسلہ بیعت کا آغاز کرتے ہوئے جماعت احمدیہ کے قیام کی بنیاد رکھی۔ اب سلسلہ بیعت کا آغاز کرنے کے حکم کے بعد جس طرح آپ اپنے اس روحانی سفر کو جاری کیے ہوئے تھے، وہ طرز بھی آپ علیہ السلام کی صداقت پر ایک روشن دلیل ہے۔ سلسلہ بیعت کا آغاز کرنے کے حکم کے بعد آپ علیہ السلام نے اس کام کے کرنے کے لیے کوئی جلدی نہیں کی۔ آپ علیہ السلام نے 6 ماہ خصوصی عبادات، دعاؤں، ذکر الہی، کثرت درود شریف اور انتہائی غور و فکر میں گزارے۔ 1 ستمبر 1888 کو آپ علیہ السلام نے بیعت کا آغاز کرنے کا ایک اشتہار شائع کیا اور دعاؤں کی تحریک کی۔ 12 جنوری 1889 کو آپ علیہ السلام نے انتہائی سخت قسم کی شرائط بیعت کا اشتہار دیا۔ آپ علیہ السلام کا مقصد انتہائی متقی لوگوں کی ایک جماعت کو ایک جگہ جمع کرنا تھا تا وہ دفاع اسلام اور اشاعت اسلام کے لیے محنت کر سکے۔ پھر آپ علیہ السلام نے 4 مارچ 1889 کو ایک اور اشتہار شائع کیا۔ آپ علیہ السلام نے اس اشتہار میں لکھا کہ بیعت کرنے والے کثرت سے دعائیں کریں، توبہ اور استغفار کریں اور استخارہ کریں، اور جن لوگوں کو بیعت کرنے کے لیے انشراح صدر حاصل ہو وہ 20 مارچ 1889 تک لدھیانہ پہنچ جائیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے 23 مارچ 1889 کو لدھیانہ میں حضرت صوفی احمد جان رحم اللہ کے مکان سے سلسلہ بیعت کا آغاز فرمایا۔ پھر ہندوستان بھر کے کئی اہل اللہ، ربانی لوگ اور مشہور علماء کرام آپ علیہ السلام کی بیعت میں شامل ہوتے چلے گئے۔ پہلی بیعت کے وقت تک آپ علیہ السلام کا دعویٰ مجدد وقت ہونے کا تھا۔ آپ علیہ السلام محض کثرت تعداد کو پسند نہ کرتے تھے، کیونکہ آپ ایک انتہائی بلند و بالا روحانی عمارت تعمیر کرنے جا رہے تھے جس کی بنیاد بہت گہری تھی۔ آپ علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہونے والے وہ لوگ تھے جو پہاڑوں جیسی شخصیتوں کے مالک تھے۔ بزرگان سلف بیان کر چکے تھے کہ 14ویں صدی کے مجدد ہی امام مہدی و مسیح موعود ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے 1890 کے آخر میں آپ علیہ السلام کو الہام اطلاع دی، یہ کہ
مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں وعدہ کے موافق تو آیا۔ آپ علیہ السلام کے اس اعلان سے مذہبی دنیا بالخصوص مسلم اور عیسائی دنیا میں تہلکہ مچ گیا اور آپ علیہ السلام کی شدید مخالفت کا آغاز ہوا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورہ جمعہ میں مذکور پیش گوئی، یہ کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بعثت امیین میں اور دوسری بعثت آخرین میں ہوں گی کا مصداق ٹھہرایا۔ آپ علیہ السلام نے وفات مسیح علیہ السلام اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ثانیہ کے مضمون کو بڑی وضاحت کے ساتھ اپنی کئی کتب میں بیان کر دیا ہے۔ مخالفین احمدیت آپ علیہ السلام کے پیش کردہ دلائل کے سامنے شکست کھا چکے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ علیہ السلام کی صداقت کا ایک واضح اور روشن ثبوت یہ ہے کہ زمانہ براہین احمدیہ سے لے کر مارچ 1889 جماعت کے قیام تک آپ علیہ السلام پبلک میں ایک مجدد کے طور پر مانے اور جانے جاتے تھے، اور 1890 کے آخر میں آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے امام مہدی و مسیح موعود ہونے کا اعلان کیا، جس سے آپ کی مخالفت کا آغاز ہوا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا امت محمدیہ کے ایک مجدد کا یہی مقام ہو سکتا ہے کہ آپ بناوٹ سے امام مہدی اور مسیح موعود ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر دیتے؟ عقل اس کو نہیں مانتی کہ اس مقام پر کھڑا ہونے والا آدمی بہک جائے۔ پھر FM زیتون پروگرام پیش کرنے والے ایک شخص عامر حق نے ایک یہ اعتراض کیا تھا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جس کو کم فہم لوگ مسیح موعود سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ تو ایک سرسری سی اور موٹی سی بات ہے۔ کئی لوگ ہندوؤں کے عقیدہ یہ کہ انسانی روحیں مختلف جونوں میں آتی رہتی ہیں کے زیر اثر بعض شکوک کا اظہار کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام ان کے شکوک کا ازالہ فرما رہے ہیں۔ عامر حق صاحب جان بوجھ کر متشابہ امور کو لے کر معاملات کو الجھا رہے ہوتے ہیں اور وہ واضح امور پر بحث ہی نہیں کر پا رہے ہوتے۔ سامعین و ناظرین کرام، ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جماعت کی زندگی پر 130 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، مگر جماعت بہت ہی قلیل تعداد میں ہے۔ یاد رکھنا چاہیے، مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت تو 300 سال تک غاروں میں چھپی رہی تھی۔ پھر ایک بادشاہ نے عیسائیت قبول کر لی تو حالات نے یکدم پلٹا کھایا۔ آپ علیہ السلام نے اسلام کے عددی غلبہ کے لیے 300 سال کا زمانہ مقرر فرمایا ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جماعت نام نہاد خلافت پر اکٹھی ہوئی ہے۔ خلافت کا وجود ہی احمدیت اور خلافت کی صداقت کا ایک روشن نشان ہے۔ سارا عالم اسلام خلافت قائم کرنے میں بری طرح بار بار فیل ہو چکا ہے، اور ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ مرزا صاحب نے کام ہی کیا کیا ہے۔ اس سوال کا جواب تو تفصیل چاہتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حکومت برطانیہ کے تحت ایک شہری کی حیثیت میں ہوتے ہوئے وفات مسیح کا اعلان کیا، اور آج عیسائیت بطور مذہب ختم ہو چکی ہے، کسر صلیب ہو چکی ہے، مسلمانوں سے ارتداد رک چکا ہے، اور عالم اسلام جو اپنی موت پر دستخط کر چکا تھا اب نشأت ثانیہ کا خواب دیکھ رہا ہے۔ اور یہی کہا جا سکتا ہے، بہار جو کہ اب آئی ہوئی ہے، سب پود اسی کی لگائی ہوئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔